بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایپیسوڈ نمبر 5 میں. ہم نے جو پچھلے ایپیسوڈ نمبر 4 میں جو بات کری تھی کہ کیسے جو ہے اون محمد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے جو دونوں لال تھے وہ شہید ہوئے تھے، کیسے اجازت دلوائی تھی بی بی زینب نے مولا حسین سے. اس کے بعد سے جو ہے مولا عباس مولا کائنات کے جو بیٹے ہیں جن کو مولا نے دعاؤں میں مانگا تھا، ان کی کیسے شہادت ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے پانی لینے جانے کے لیے اجازت لی اور اس کے بعد سے شہید ہو گئے دریا کے کنارے، جن کا لاشا بھی واپس نہیں آیا خیموں میں، صرف علم آیا تھا، علمدار نہیں آیا تھا. اس کے بعد سے مولا کا لشکر ختم ہو چکا تھا، مولا کے لشکر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک 6 مہینے کا چھوٹا مولا کا بیٹا جس کا نام علی اصغر، اور جو ہے ایک بڑے بیٹے تھے جو غش کے عالم میں تھے، مولا سجاد. ظاہر سی بات ہے مولا سجاد جو ہے وہ چوتھے امام تھے، تو کوئی نہ کوئی مصلحت تھی، اور ظاہر ہے کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے سفر کرنا تھا ان کو، کربلا سے لے کے پھر کوفہ سے شام، پھر شام سے جب مدینہ گئے ہیں تو وہ ایک مولا سجاد کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. اس کے بعد سے جو ہے جیسے ہی مولا حسین جاتے ہیں، رخصت لے رہے ہوتے ہیں بیویوں سے کہ بیویاں جو ہیں مولا حسین کو رخصت کریں اور مولا حسین جائے شہادت دینے کے لیے اپنی. تو عجیب سما ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جیسی مولا نے آواز لگائی ہے، سامنے اشقیاء تھے، تو جیسی مولا نے آواز لگائی ہے حل مر ناصرنی ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو جیسے ہی مولا نے یہ صدا لگائی ہے تو عجیب ایک خیمے میں سما ہے کہ مولا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا اور ایک کوہرام برپا ہو گیا خیمے میں، بیوی رونے لگیں. تو مولا جو ہے آواز سن کے جاتے ہیں خیمے میں، اور بی بی ام رباب جو ہے وہ جو مولا علی اصغر کی والدہ ہیں وہ مولا کو بولتی ہیں کہ مولا جیسے ہی آپ نے حل من ناصرنی انصرنا کی آواز بلند کری تھی تو علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا لیا تھا. تو مولا دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے 3 دن سے جو ہے وہ 3 دن کا پیاسا اور ہونٹ بالکل سوکھ چکے تھے. تو مولا نے بولا کہ اس کو میں پانی پلا دوں. تو بی بی کو مولا نے بولا ہے کہ تم اس کو تیار کرو. پھر بی بی نے تیار کرا ہے. اس کے بعد سے مولا جو ہے وہ مولا نے سب کو آخری دیدار کروایا ہے مولا علی اصغر کا. بی بی سکینہ کا ایک عجیب محبت تھی مولا علی اصغر سے. تو مولا سے بابا سے پوچھا اپنے کہ بابا علی اصغر کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو مولا نے بولا کہ میں اس کو پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں. تو بی بی سکینہ نے پیار کیا ہے، سب نے پیار کیا ہے. اور پھر اس کے بعد سے مولا نے جو رخصت لی ہے، اس کے بعد سے مولا نے اشقیاؤں سے جو لشکر تھا یزید کا، عمر سعد جو سامنے کھڑا ہوا تھا، حرملہ، شمر، یہ سب جو لعنت اللہ کی ان پہ جو ہے مولا علی اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا ہے. اور اس کے بعد سے بولا ہے کہ اس بچے سے تمہاری کیا دشمنی ہے، اس بچے کو تو پانی پلا دو. اور مولا نے پھر مولا علی اصغر کو گرم ریت پہ، کربلا کی اس وقت کیا عالم تھا گرمی کا، اور مولا نے گرم ریت پہ رکھا ہے مولا علی اصغر کو، اور بولا ہے کہ چلو میں نے اس کو اب نیچے رکھ دیا ہے، تم اب پانی پلا دو اس کو. تو مولا نے دیکھا ہے کہ ان میں ذرا بھی رحم نہیں تھا، ظالم ہو چکے تھے، سب کافر ہو چکے تھے، بالکل بھی سامنے دیکھا نہیں کہ کون ہے سامنے، رسول کا نواسہ رسول. اور بالکل بھی احساس نہیں تھا، احساس بھی مر چکا تھا. سمجھے کہ آپ لوگ مر چکے تھے ادھر، ان میں کوئی زندہ نہیں تھا جو بول سکے کہ اب پانی پلا دیتا ہوں. تو مولا نے جو ہے علی اصغر کو جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کرا ہے. اور جیسے ہی یہ دیکھا کہ تھوڑے سے جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ اس بچے کو تو پانی پلا دو عمر سعد. تو عمر سعد نے جو ہے وہ ایک آرڈر دیا ہے حرملہ کو کہ حرملہ کیا تم جو ہے وہ اس بچے کا جو ہے وہ آواز بند کر سکتے ہو؟ تو حرملہ نے اپنا جب پہلا، کیونکہ وہ جو تیر چلایا ہے نا وہ ایک والا تیر نہیں تھا، وہ 3 منہ والا تیر تھا، تو جیسے جو جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ پہلا تیر اس نے چلانے کی کوشش کری ہے نا، تو دیکھا ہے کہ ایک بیوی پردے میں جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور وہ روک رہی ہیں کہ مت چلاؤ تیر. اس کا ایک تیر جو ہے وہ نہیں چلا. پھر دوسرے تیر کی باری آئی، پھر اسے دوسرا تیر چلانا چاہا، وہ تیر نہیں چلا.
پھر عجیب ایک وہاں جو ہے ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ عمر سعد کہتا ہے کہ حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھ سے تیر نہیں چل رہا، تجھ سے ایک بچہ 6 مہینے کا نہیں مارا جا رہا. تو حرملہ کو ایک جو ہے وہ جوش آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اب جو ہے وہ میں جو ہے تیر چلاؤں گا اور علی اصغر کو جو ہے وہ تیر مار دوں گا. ایسا ہی ہوا، اتنی تیزی سے تیر گیا ہے اور مولا علی اصغر کے پورے گلے کو چیرتا ہوا چلا گیا ہے. اور جیسے ہی مولا کے ہاتھوں میں خون آیا، مولا نے چاہا کہ میں اس کو آسمان پہ پھینک دوں، تو آسمان سے ایک صدا آئی کہ اگر حسین آپ نے علی اصغر کا خون آسمانوں پہ پھینک دیا نا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی. تو اور مولا نے پھر چاہا کہ زمین پر مولا علی اصغر کا خون گرا دوں، تو زمین سے صدا آئی کہ حسین اگر آپ نے علی اصغر کا خون زمین پہ گرا دیا نا قیامت تک جو ہے وہ کوئی فصل نہیں ہوگے گی. اس وقت بھی مولا نے ہمارا سوچا، دین کا سوچا، رسول کی امت کا سوچا کہ میرے جانے کے بعد کسی ہماری امت رسول کو پریشانی نہ ہو. اور اس وقت بھی مولا نے دین کا سوچا اور مولا نے اب خون جو ہے اس کو اپنے چہرہ مبارک پہ جو ہے وہ ڈال لیا. اس کے بعد سے جب مولا علی اصغر جو ہے وہ خیمے میں لے کر مولا حسین جو ہے وہ خیمے میں لے کر آتے ہیں مولا علی اصغر کو، تو بی بی سکینہ اور ساری بیویاں پوچھتی ہیں کہ بابا اصغر کہاں ہیں؟ تو مولا کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا پانی پلایا ہے نا اصغر کو کہ اب وہ ساری زندگی پانی نہیں پی پائے گا. پھر جو ہے وہ مولا حسین جو ہے وہ دفناتے ہیں مولا علی اصغر کو، ایک طریقے سے چھپاتے ہیں مولا علی اصغر کو کہ مولا علی اصغر کی لاش کسی کو نہ دکھے. لیکن جو ہے جب مولا حسین کی شہادت کے بعد جب سارے یزید کا جو لشکر آیا ہے اور جو ہے سارے پوری کربلا کی زمین پر جو ہے انہوں نے نیزے مارے ہیں، تو ایک ایک کا لاشا جو ہے وہ زمین سے نکالا ہے جو مولا نے دفنایا تھا. 72 کے 72 لاشیں جو ہے وہ زمین سے نکالے گئے ہیں. تو جب مولا جو ہے وہ آئے ہیں اور مولا نے جو ہے پھر مولا علی اصغر کو دفنایا ہے، اس کے بعد سے مولا نے خود رخصت لی ہے ساری بیویوں سے. اور وہ کافی وقت تک جو ہے مولا کو جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ مولا جو ہے سب کا آخری سہارا تھے. اب تو کوئی بھی نہیں بچا تھا، کوئی بھی بنی ہاشم کا جوان نہیں تھا. مولا قاسم، مولا عباس، مولا علی اکبر، سارے اصحاب، مولا علی اصغر 6 ماہ کا بچہ وہ تک شہید ہو گیا تھا، اپنی جان دے دی تھی اس نے. تو بس جب مولا حسین نے اپنی آخری رخصت لی ہے نا بیویوں سے، تو بیویوں کا ایک عجیب ہی رونا ہے اور ایک عجیب ہی گریہ ہے، اور مولا حسین کو جو ہے وہ جانے دینا نہیں ہے. جب دیکھا مولا حسین جب جا رہے ہیں، مولا گھوڑے پہ سوار ہیں، تو گھوڑا ہل نہیں رہا. تو جب مولا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا ہل کیوں نہیں رہا، مولا نے اشارہ بھی کیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی گھوڑے کی لگام تھامے کھڑی ہے اور وہ نہیں چھوڑ رہی گھوڑے کو. وہ بچی کون تھی؟ بی بی سکینہ، مولا حسین کے جگر کا ٹکڑا، جس کو مولا حسین نے اتنی دعاؤں میں مانگا تھا. تو مولا حسین جو ہے وہ اترتے ہیں گھوڑے سے اور بی بی سکینہ سے ودا لیتے ہیں. بی بی سکینہ کو آخری دفعہ اپنے سینے پہ جو ہے وہ سر رکھتے ہیں ان کا، اور عجیب ایک کیفیت ہے، عجیب ایک رونا ہے ادھر مولا حسین کا. اور مولا حسین کو پتہ ہے اب جب میں چلا جاؤں گا تو میں واپس نہیں آؤں گا. تو بی بی سکینہ سے ودا لی ہے، بی بی زینب سے، اپنی زوجاؤں سے، سب سے پھر مولا نے جو ہے وہ آخری سلام دیا ہے. اور اس کے بعد سے جو ہے وہ مولا سجاد کو امامت دی ہے کہ آج سے تم امام ہو، آج سے ساری ذمہ داری تمہاری ہے اور اب میں جا رہا ہوں. خیر مولا کو اس وقت ہوش آ گیا تھا، مولا کو پیار کیا ہے، پھر مولا نے اجازت لی ہے اور مولا گئے ہیں مولا سجاد کو امام بنا کر. اس کے بعد سے جب مولا گئے ہیں، مولا نے جنگ لڑی ہے اور مولا نے ایسی جنگ لڑی ہے کہ سارا لشکر سامنے سے اٹھ کر پیچھے کی طرف چلا گیا تھا، اور مولا نے کافی لوگوں کو، کافی ہزاروں لوگوں کو واصل جہنم کیا تھا. اور اس کے بعد سے جب دیکھا کہ مولا حسین نہیں جو ہے وہ رک رہے، تو ایک شمر نے جو ہے وہ سب کو بولا کہ جو حسین کو مارے گا میں اس کو اتنے دینار دوں گا. تو سارا لشکر جو ہے وہ مولا حسین پر جو ہے وہ آ گیا اور مولا حسین پہ حملہ کرا ہے. کسی نے تیر چلائے ہیں، کسی نے خنجر مارے ہیں، کسی نے نیزے چلائے ہیں. جس کے ہاتھ میں جو ملا اس نے وہ مولا حسین کو مارا ہے. اور مولا حسین زین سے زمین پر آئے ہیں اور مولا حسین کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. اور مولا حسین کو اتنے تیر لگے ہیں نا،
روایتوں میں ہے کہ مولا حسین کو 1700 تیر لگے. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر مولا حسین کو تیر نہ لگا ہو, نیزے نہ لگے ہوں, مولا حسین کو خنجر نہ لگے ہوں. اور جب مولا حسین گرے ہیں نا تو مولا حسین کو جب شمر آیا ہے مولا حسین کے پاس, اور ظاہر سی بات ہے جب انسان اگر کسی کا گلا بھی کاٹتا ہے, جب انسان جانور کا بھی گلا کاٹتا ہے تو وہ سامنے سے کاٹتا ہے تاکہ جلد سے جلد وہ قربان ہو جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو. شمر نے کیا کام کیا, ملاعون نے لعنت ہو اس کی اللہ پہ, اس نے مولا حسین کا سر پیچھے سے جو ہے وہ گردن سے جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کری ہے. انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جب پیچھے سے سر کاٹتے ہیں, اور اس نے خنجر سے جو ہے وہ مولا حسین کا سر کاٹا ہے اور مولا حسین کو تکلیف دی ہے. اس وقت بھی جب مولا حسین جو ہے زمین پر تھے اور مولا حسین کے چہرے پر اتنے نشان تھے, مولا حسین کے بدن پہ اتنے تیر تھے, خنجر تھے, نیزے تھے کہ بس انسان سوچے ہی تو رونا شروع ہو جائے. تو شمر نے سر کاٹا ہے, اور اس کے بعد سے جب مولا حسین کا جو ہے گھوڑا واپس آیا ہے تو دیکھا ہے کہ گھوڑا تو آ چکا ہے لیکن گھوڑے پہ جو سوار تھا وہ نہیں آیا ہے. اور گھوڑے پہ بھی آپ یقین کریں اتنے تیر لگے ہوئے تھے نا, لیکن وہ گھوڑا نے اپنے آپ کو جو ہے مولا حسین نے اس کو بولا تھا کہ تم جاؤ اور خیمے میں جا کے خبر کر دو کہ اب حسین شہید ہو چکے ہیں. تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.